آنے والے مہینے، آنے والے دن، ہر روز گزرنے والا وقت، ہر منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، دن اور رات، ہفتے، مہینے، سال ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا کہ جب بھی سال کا اختتام ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، اور بڑے دنیا کے اندر اس رات جو پچھلی رات گزری، جب 2020 کی آخری رات تھی، دنیا کے اندر بڑا جشن منایا گیا، دنیا کے اندر جشن کا بہت سما ہوا۔ ہم جیسے بولے بالے مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکیں دینا شروع کر دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوا، سالگرہ کی مبارکیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بچہ 2 سال کا ہوا، ابھی 40 سال کو پہنچ چکا ہے، اب 40 سال کے بابے کا بھی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے جس کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر ہم خود بتاتے ہیں کہ ہمارا برتھ ڈے ہے، ہمارا برتھ ڈے ہے، آگے سے میسج آتے ہیں طرح طرح کے، اور مبارکباد دی جاتی ہے، اور جو ہے لمبی زندگی کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ یہ کون سا طرز ہے؟ اگر نئے سال کی مبارک دینا کوئی شریعت کا حصہ ہوتا، میرے محبوب کو صحابہ کی جماعت نئے سال کی مبارک دیتے۔ اور یہ جو کیک کاٹنا، سالگرہ منانا، اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس قوم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت والے دن اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے کہ 3 سال کے بعد تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب 3 سالوں میں سے 1 سال گزرا، 1 سال گزرنے کے بعد وہ جیل کے اندر ہے، خوشی منا رہا ہے کہ بھائی میرے 2 سال رہ گئے، 2 سال کے بعد میں پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس بندے کو کوئی عقل مند کہے گا؟ سارے کہیں گے یار بیوقوف ہے، اس کی پھانسی کا ٹائم قریب آ رہا ہے، جو پھانسی کا وقت قریب آ رہا ہے یہ مبارکباد دے رہا ہے، لوگوں کو جو ہے مبارکیں دے رہا ہے، اس کو ہر کوئی کہے گا کہ یہ پاگل ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دیکھے میری زندگی کا 10 سال گزر گیا، 20 سال گزر گیا، 40 سال گزر گیا، 50 سال گزر گیا، 80 سال گزر گیا، ہر گزرنے والے سال کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو کس انداز میں نے پورا کیا ہے۔ 5 جگانہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیا سارا سال نمازیں پوری ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، کیا میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا اس سال روزے مکمل کیے ہیں؟ اگر مال و دولت ہے حج بیت اللہ فرض ہے، کیا مال و دولت کے باوجود حج بیت اللہ کو میں گیا ہوں؟ اگر تو اس انداز میں سال گزرا ہے، سال کے 24 گھنٹوں کے ہر لمحہ اتباع سنت کے مطابق گزرا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس سال کے اندر کمی رہی ہے، نمازوں کے اندر غفلت ہے، روزے کے اندر غفلت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر غفلت ہے، سجدوں کے اندر غفلت ہے، معاملات کے اندر غفلت ہے، اور جو ہے خیانت ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، پھر اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کریں، اللہ معاف کر دے۔ آئندہ جو آنے والا سال ہے، پچھلے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ آنے والے سال کے ایک ایک لمحے کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے۔ یہ نئے آنے والا سال ہمیں پیغام اور میسج دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تم قبر کے 1 سال قریب ہو گئے، تمہاری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے حضور تمہاری ان قریب حاضری ہونے والی ہے، اور بہت بڑے امتحان سے تم گزر رہے ہو۔ اس کو اس طرح سمجھے، نوجوان ہے، ہمارا بچہ ہے، میٹرک کا امتحان اس نے دینا ہے، امتحان جو ہی قریب آتا ہے وہ فکر مند ہوتا جاتا ہے کہ 2 مہینے رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 10 دن رہ گئے، وہ اس طرح اپنی تیاری کو بڑھاتا ہے، تیاری کو تیز کرتا ہے، وگرنہ اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے جو اپنے امتحان کی تیاری نہیں کرتا۔ بے عین اسی انداز میں امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے، یہ گزرتے ہوئے سال، گزرتے ہوئے مہینے، لمحات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، اور مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، پوری دنیا کو پیغام ہے، یہ جھنجھوڑ رہے ہیں
کہ سمجھ جاؤ تمہاری زندگی کا 1 سال مزید ختم ہو گیا، تمہاری زندگی تمہیں موت کے قریب کا رہی ہے۔ 2020 کے اندر اس سے پہلے 2010 بھی آیا، 5 بھی آیا، 1 بھی آیا، 2000 سن بھی آیا، آج 2020 گزرا، ساتھ ہی 2021 جو ہے شروع ہو گیا۔ کیا ہم نے اپنی سابقہ زندگی کے اندر کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ وہ کس انداز میں گزری ہے؟ آگے والی زندگی جس کا کسی کو پتہ نہیں وہ کس انداز میں ہم نے گزارنی ہے۔ اگر تو سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ باقی شریعت کے اندر نئے سال کی مبارک دینا، نئے سال کا کیک کاٹنا، سالگرہ کی مبارک دینا، سالگرہ کا کیک کاٹنا، جشن منانا اور خوشی منانا، اس کی اسلام کے اندر کوئی اثر نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ یہود و نصارہ کے کام ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت والے دن اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔